السلام علیکم ناظرین، اسلامک نالج چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اونو محمد کی شہادت۔ ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پہ پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے ساتھ آپ اپڈیٹ رہیں۔ غدائے کرب و بلا میں آج ہم ڈسکس کریں گے اونو محمد کی شہادت کو، جو کہ حضرت بی بی زینب کے بیٹے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم ان کی شہادت کی طرف۔ اونو محمد کی قربانی۔ حضرت وہاب کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین خیمے میں واپس آئے۔ بی بی شہر بانو چادر کے دامن میں علی اصغر کو ہوا دے رہی تھی کہ فاطمہ کے لال نے اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب سے فرمایا، بہن زینب اٹھو، بھائی حسن کی کمان دو، نانا مصطفیٰ کی دستار دو، بابا علی کی تلوار دو اور جی بھر کے اپنے بھائی کی صورت کو دیکھ لو، پھر نظر نہیں آئے گی۔ بہن روتی ہوئی اٹھی اور بھائی کے پاؤں میں گر پڑی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ میرے پیارے بھائی حسین، اس نازک گھڑی اور شدید امتحان کے وقت جبکہ ہماری مظلومی اور بے کسی پر آسمان والے بھی رو رہے ہیں، بہن اپنے بھائی کے آگے ایک درخواست پیش کرتی ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ کے شیر علی کے لاڈلے اور سخی ماں کا بیٹا اور اپنی بہن کی یہ درخواست ضرور قبول کرے گا۔ سیدہ زینب کا اپنی بھائی سے پیار دیکھ کر نواسہ رسول نے فرمایا، سیدہ زینب کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ بی بی سیدہ نے عرض کی، یا حسین، ہمارے نانا مصطفیٰ کی حدیث ہے، الصدقات رد البلاء، کہ مصیبت کے وقت کوئی صدقہ دیا جائے تو خدا اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا مصیبت آئے گی کہ دشمنوں نے ہم پر پانی بھی بند کر دیا، خون کے پیاسے بھی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ کسی چیز کا صدقہ دیا جائے۔ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، میری بہن، نانے کی یہ حدیث تو صحیح ہے، مگر اس مظلوم اور غریب الوطنی میں میرے پاس کوئی چیز نہیں جس کا میں صدقہ دے سکوں، ہمارے پاس تو پانی کی بوند تک نہیں تو صدقہ کس چیز کا دوں؟ بہن زینب نے التجا کی، بھائی حسین، آج صدقے کے لیے پانی کے مشکیزوں کی ضرورت نہیں، آج صدقے کے لیے میرے دونوں بچے اونو محمد ہی کافی ہیں، اور دیکھو یہ دونوں نموس اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، اتنے بے قرار ہیں، میں جدھر جاتی ہوں میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اماں جان ہمارے ماموں سے التجا کریں کہ ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دے دیں۔ شہزادہ کونین کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا، بہن، اس منہ سے تیرے بچوں کو اجازت دوں؟ میں اپنی خاطر اپنی بہن کو بے اولاد نہیں کر سکتا۔ سیدہ زینب نے پھر دامن پھیلایا اور التجا کی، وہ بہن کتنی خوش نصیب ہے جس کی اولاد اپنے بھائی پر نثار ہو جائے، اور مجھے تو افسوس ہے کہ میرے 2 ہی بچے ہیں، 1000 بھی ہوتے تو آج نانا کی شریعت کی لاج رکھنے کے لیے قربان کر کے فخر محسوس کرتی۔ یا حسین، بہن کے سوال کو رد نہ کر، وہ دیکھو وہ دونوں شوق شہادت میں اتنے بےتاب ہیں۔ یا سید، آج اگر باپ ہوتا تو سفارش کرتا، ماں ہوتی تو حمایت کرتی، بھائی ہوتا تو مدد کرتا، نہ آج ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے اور نہ نانا مصطفیٰ ہے، تو بتائیں کس کی سفارش لاؤں، کس کی حمایت حاصل کروں، کس کی مدد تلاش کروں؟ ماں فاطمہ کی چادر کا صدقہ میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ مظلوم کربلا نے ایک بار پھر اپنی بہن کو سمجھایا کہ زینب، اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، اپنے بچوں کو کہو کہ وہ خیمہ میں جا کر آرام کریں، آج ماموں کے پاس سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں، میں اپنی بہن کی عمر بھر کی کمائی کو لوٹانا نہیں چاہتا۔ بہن زینب نے پھر پاؤں پکڑ لیے اور 10 پر 10 عرض کرنے لگی کہ بھائی حسین، تم سخی باپ کے بیٹے ہو، سخی ماں کے لختے جگر ہو، سخی نانا کے نواسے ہو، بہن کے کاسہ گدائی میں بھی خیرات ڈال دو، ورنہ قیامت کے دن نانا مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گی، بابا علی کو کون سا منہ دکھاؤں گی، اور ماں فاطمہ کے پاس کس طرح جاؤں گی؟ اے امام، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ میرے بچے اگرچہ 9-10 سال کے ہیں مگر علی کی شجاعت پر حرف نہیں آنے دیں گے، اور میری کمائی اگر آج نیک کام کے لیے اور نیک مقصد کی خاطر لگتی ہے تو لگنے دو۔ اور پھر سیدہ نے اپنے بچوں کو اشارہ کیا
تو اون اور محمد نے ماموں جان کے قدم چومے اور پھر التجا کی، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ماموں جان، آپ ہماری کم سنی پر نہ جائیں، ہماری رگوں میں بھی تو شیر خدا کا خون ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے تیروں اور چھوٹی چھوٹی تلواروں سے دشمن کی صفیں الٹ دیں گے اور یزیدی لشکر کو یہ بتا دیں گے۔ یہاں پہ شاعر نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور بچوں کے اس دلیرانہ گفتگو سے خوش ہو کر فرمایا، بہن زینب میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ اور بچوں کو تیار کرو۔ سیدہ زینب نے بچوں کو پھر کہا کہ ماموں جان کے قدموں میں گر کر شکریہ ادا کرو کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ دونوں بچے اور پھر ماموں جان کے قدموں میں گر پڑے۔ ماں نے بچوں کو اٹھایا اور کہا، اٹھو میرے لال، میرے ساتھ چلو۔ سیدہ پاک دونوں بچوں کو خیموں میں لے آئی اور اپنے ہاتھ سے کپڑے بدلے، آنکھوں میں سرما لگایا، زلفیں سنواری، مٹی سے تیمم کروایا کہ سیدہ پاک کو پتہ ہے کہ آج ان کے جو بچے ہیں وہ نانا مصطفیٰ سے ملیں گے، بابا علی سے ملیں گے، بی بی فاطمہ سے ملیں گے۔ اتنے میں بی بی شہر بانو نے پوچھا، سیدہ کیا کر رہی ہیں؟ جواب دیا، بچوں کو دولہا بنا رہی ہوں، یہ ارمان تھا جو پورا ہو گیا۔ پھر چھوٹے چھوٹے عطیار جسم سے لگائے اور فرمایا، بیٹو ایک بار اس سینے سے لگ جاؤ۔ اون اور محمد ماں کے کلیجے سے لپٹ گئے۔ ماں نے دل بھر کے پیار کیا، آنکھیں اشکبار تھی اور زبان خاموش تھی۔ فرشتے تڑپ اٹھے اور حوروں کی چیخیں نکل گئی۔ خدا نے فرمایا، جبریل زینب کے حوصلے کو دیکھ حضرت ہاجرہ نے بھی اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان ہونے کے لیے رخصت کیا تھا، مگر وہ انجام سے بے خبر تھی۔ لیکن واہ رے سیدہ زینب، تیرے حوصلے پر قربان، تیرے صبر پر فدا، تیرے عزم پر نثار اور تیرے مضبوط دل پر صدقے کہ بچوں کی موت سامنے نظر آ رہی ہے، 20,000 تلواریں دیکھ رہی ہے اور اپنے بیٹے کے انجام کو بھی جانتی ہے کہ اب بچے زندہ واپس نہیں آئیں گے، مگر پھر بھی تیرے دل پر کوئی ملال نہیں اور تو نے حوصلہ نہیں ہارا اور اپنے ہاتھوں سے صبر و رضا کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب اون و محمد دو چھوٹے چھوٹے شہزادے میدان جنگ میں، میدان کربلا میں یزیدی کتوں کے پاس جا رہے ہیں، اسلام کا جھنڈا اٹھائے جا رہے ہیں۔ اون اور محمد دونوں بھائی کربلا میں جنگ کے لیے یزیدی کتوں کے سامنے آتے ہیں۔ دو چھوٹے چھوٹے نیزے ہوا میں لہرائے، فرشتوں نے کہا، مرحبا، حوریں بولی آفرین ہے۔ عمر بن سعد دیکھتے ہی پکارا کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تم زینب کے بیٹے ہو اور حسین کے بانجے ہو، مگر خدا معلوم مجھے تمہاری بولی بالی صورتیں دیکھ کر رحم آ گیا ہے۔ آؤ آپ بھی میری طرف آ جاؤ، تمہیں پانی کے مشکیزے بھی مل سکتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت مل سکتی ہے۔ عمر بن سعد کی اس گستاخی سے اون و محمد تڑپ اٹھے اور جواب دیا، او ظالم، جھوٹ بک، ہرگز بی بی زینب کے بیٹے نہیں، نہ ہی حضرت امام حسین کے بانجے ہیں، ہم تو امام حسین کے غلام ہیں، ہماری ماں تو سیدہ فاطمہ کی کنیز ہے اور علی کے خادم ہیں۔ ظالم بن سعد کو ایسا جواب دیا کہ شاعر اس پر لکھتا ہے کہ تو کیا جانے وفا آدمیت کس کو کہتے ہیں، تو کیا جانے محبت کی اذیت کس کو کہتے ہیں، تو کیا جانے خلافت کی حفاظت کیسی ہوتی ہے، اور تو کیا جانے امامت کی اطاعت کیسے ہوتی ہے۔ او اے معلون، جب تجھے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول پر رحم نہیں آیا، ہم پر کیا رحم کرے گا؟ تیرے ان پانی کے مشکیزوں کے محتاج نہیں، مولا علی کا لہجہ آپ کے لہجے سے رونما ہوتا ہے، ہم تو حوض کوثر کے مالک ہیں اور ہماری ماں نے ہمیں زندہ واپس جانے کے لیے نہیں بھیجا، ہم تو خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، اور یہ دیکھ ہمارے کفن ہمارے سروں پر ہیں اور کفنیاں ہمارے گلوں میں، اور ہمیں پانی کے مشکیزوں اور دنیا کی نعمتوں کا لالچ دے کر باطل کی طرف بلانے والے کمینے، باطل پرستی کو چھوڑ کر اور یزید کی غیر اسلامی حکومت کے جال سے نکل کر تو ہماری طرف آ جا، تیری شفاعت کریں گے، تجھے جنت دیں گے، تجھے آب کوثر کے جام پلائیں گے، اور پھر اون اور محمد کے نعروں سے
زمین ہل گئی۔ اون نے دائیں جانب سے اور محمد نے بائیں جانب سے حملہ کیا۔ چھوٹی چھوٹی 2 تلواریں لشکر یزیدی پر چمکی اور ہلکے پھلکے نیزے ہوا میں لہرائے اور 9-10 سال کے بچوں نے میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ دشمن گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گرتا ہے، کسی کا سر تو کسی کے بازو، کسی کی لاش تڑپتی ہے، کوئی بھاگ رہا ہے۔ اور ایسا کرتے بھی کیوں نہ، نواسہ رسول تھے، پانجے حسین کے اور دودھ زینب کا تھا اور خون علی کا۔ عمر بن سعد نے جب اون و محمد کے اس انداز جنگ کو دیکھا تو پکار اٹھا، اور ساتھیوں، اگر یہ 9-10 سال کے بچے ہیں لیکن ان کی رگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے، اور اگر تم ان کو اس طرح قتل نہیں کر سکتے تو سب مل کر حملہ کر دو۔ کیا یہ بزدلی ہے کہ 3 دن کے بھوکوں اور پیاسوں کو تم اب تک ختم نہیں کر سکے؟ اس بدبخت کی ابھی یہ گفتگو ہوئی ہی تھی کہ دونوں ہی لشکر میں چلے گئے۔ دشمن کو طے کرتے ہوئے عمر بن سعد کے سر پر پہنچے اور بولے، ہم نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ قریب تھا کہ وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیتے کہ نیزوں اور تلواروں کی بوچھاڑ نے زخمی کر دیا۔ بھائی کے سینے میں تیر لگا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بڑے بھائی نے اس کے سینے سے تیر نکالنے کی کوشش کی اور جیسے ہی وہ جھکا تو دشمنوں نے تلوار ماری اور دونوں بھائی اکٹھے ہی تڑپنے لگے۔ بن سعد نے آواز دی، حسین، اپنے بانجوں کی لاشیں لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے آواز سنی تو سجدے میں گر گئی اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول کر لی۔ سیدہ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ ادھر امام پاک نے اون اور محمد کی لاشوں کو بہن کی جھولی میں ڈالا اور فرمایا، زینب، تیرے بچے قربان ہو گئے۔ سیدہ زینب نے بچوں کی لاشوں کو دیکھا، ان میں تر بتر تھیں، سنہری زلفوں پر گرد و غبار اٹا ہوا تھا، چہرے پر مٹی جم چکی تھی۔ اپنی چادر سے مٹی جاڑی، گرد و غبار صاف کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، خالق کائنات، یہ میری کمائی ہے، یہ ہے میرا سہارا جو تیرے دین کی خاطر چھن گیا، یہ ہے میری دولت تیرے محبوب کی شریعت پر نچھاور کر دی۔ اے رب دو جہاں، یہ دیکھ کہ جن کو میں نے اپنی گود میں لے کر دنیا کی ہر نعمت کو بھول جایا کرتی تھی، آج ان کی لاشیں میری جھولی میں ہیں، آج ان کے خون سے میری آغوش رنگین ہو گئی، آج ان کے لہو سے میرا دامن سرخ ہو گیا۔ پروردگار دو عالم، میں نے اپنی عمر بھر کی کمائی تیری راہ میں لٹا دی، میں نے اپنا چین تیرے دین کی آن پر قربان کر دیا، اور میں نے اپنے نانا مصطفیٰ کی شریعت پر اپنے بچوں کو نثار کر دیا، اور میری فریاد سن، میری التجا قبول کر، میری درخواست منظور فرما، میرے ان بچوں کے خون کا صدقہ قیامت کے دن میرے نانا مصطفیٰ کی گناہگار امت کو بخش دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر سیدہ اپنی بچوں کی لاشوں سے لپٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگیں اور کہا، اے بیٹو، میرے دل کا چین تھے، میرے سینے کا قرار تھے اور میری آنکھوں کا نور تھے۔ اون و محمد خوش قسمت ہو کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، دین کی خاطر جان دے گئے اور حق کے لیے شجاعت پا گئے، اور میں خوش نصیب ہوں کہ تم نے مجھے دونوں جہانوں میں سرخرو کر دیا۔ مگر یہ افسوس بھی ہے کہ مدینہ پاک کی مقدس گلیوں میں کھیلنے والوں، نانا پاک کے روضہ اطہر کی جالی کو چومنے والوں اور باغ مدینہ پر پرکیف بہاروں میں بلبلوں کی طرح چمکنے والوں، اور آج میں تمہیں بے گور و کفن کوفہ کے ریگستانوں کے حوالے کر رہی ہوں۔ اٹھو میرے لال، ماں کا سینہ ٹھنڈا کرو، اٹھو میرے بیٹو، ماں کے دل کی آگ بجھاؤ، اٹھو میرے فرزندوں، اپنی ماں سے کوئی بات کرو، آنکھیں کھولو اور دیکھو تمہاری ماں زینب تمہیں بلا رہی ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر حضرت امام حسین، حضرت عباس نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا۔ نہ غسل تھا، نہ کفن تھا، اور نہ ہی کوئی چارپائی تھی، اور نہ کوئی ساتھ جانے والا۔ اون کو حضرت عباس اور محمد کو نواسہ محمد نے ہاتھوں میں اٹھایا اور خون میں لتھڑے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ کر دفن کرنے کے لیے چلے گئے۔ خیموں میں ایک کہرام مچ گیا، تمام کی چیخیں نکل گئیں۔ سیدہ نے عرض کی، یا حسین، ذرا ٹھہرو،
میں ایک بار پھر اپنے جگر گوشوں کی صورت کو دیکھ لوں۔ منہ سے خون آلودہ کپڑے اٹھائے لاشوں سے لپٹ گئی، زلفوں کو چوما، لہو کے قطرے اپنی چادر پر لیے اور ایک پرسوز آہ بھری، میرے اون و محمد، ماں کو اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ماں کی آغوش کو بے اولاد کر کہاں چلے؟ میں کس کو آواز دوں؟ کہاں جاؤں؟ تمہارا نام لے کر کس کو آواز دوں؟ میری زندگی اب روتے گزرے گی، تمہارا نام لے کر آنسو بہاؤں گی۔ سیدہ زینب کے ساتھ تمام عورتیں رو رہی تھیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا۔ امام عالی مقام نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بہن، جو ہونا تھا ہو چکا، اب صبر کرو، خوش قسمت ہو، تمہارے بیٹے علی کی شجاعت دکھا گئے، فاطمہ کی آن بچا گئے، نانے کی شان بڑھا گئے، تمہارے دودھ کی لاج رکھ گئے، اس بہادری سے لڑے کہ اپنے دشمن اش اش کر رہے تھے۔ چھوڑو، اپنے بچوں کو رخصت کرو اور دیکھو نانا جان حوض کوثر کا پیالہ لیے کھڑے ہیں، وہ دیکھو شیر خدا انتظار کر رہے ہیں، اور دیکھو حضرت فاطمہ دامن پھیلائے کھڑی ہیں۔ اور سیدہ زینب نے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے رخصت کر دیا کہ اون محمد جاؤ، نانا مصطفیٰ کو، بابا شیر خدا کو اور ماں حضرت فاطمہ کو میرا سلام کہہ دینا۔